سے پہلے تو میں جو ہمارے اس وقت ڈاکٹرز، پیرامیڈک اسٹاف، نرسز، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو اس وقت پاکستان کے مسلح افواج جو ہے لائن آف کنٹرول پہ جو ہمارے ساتھ انڈیا اس کو جس طریقے سے روزانہ کی وائلیشن کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو. جو تم کشمیر میں کر رہے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آفت ہے جو چائنا نے تمہارا حشر کیا، اس سے بھی برا حشر ہم کر کے تمہیں دکھائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بجٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اب بجٹ کے اوپر بحث کم ہے، یہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے. میں تو صرف چیئرمین صاحب یہ بات کہوں گا کہ کرپشن تو ہوئی ہے، کرپشن کرتے چلے آئے کرپشن. اور آج اس بات کا وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر نیب کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے. بھائی اس لڑائی کو کرو، آؤ اس کرونا کے اس میں جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، بیٹھ گئی ہے ملک کی معیشت. اپنے کرپشن کے پیسے کہہ دو کہ ہم دیتے ہیں، کیا اس ملک کی اس کو اکنامی کو اٹھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو اٹھاؤ، غریبوں کو اٹھاؤ. کہنے کی باتیں بہت ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے. اگر کرنا ہے تو کہہ دو کہ ہم نے لیا. آؤ حکومت سے بیٹھ کے بات کرو اور کہو کہ لڑائی معاف کرو. آؤ ہم اس ملک کا قرضہ صاف کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم معاف کروا دیں گے. پی ایم سے کہیں گے انہیں معاف کر دو. یہ تمام اپنے جو کرپشن کے پیسے کہ وہ واپس کریں گے. دوسری چیزیں کل بھی بڑی باتیں ہوئی یہاں پہ کہ جی سندھ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے، سندھ کے تو میں تو یہی بات ان سے کرتا ہوں. NICVD کا کہا اور جنا ہاسپٹل کا کہا، انہوں نے سول ہاسپٹل کا کہا. جناب چیئرمین، یہ حالت ہے وہاں پہ کہ آپ اگر کسی کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیں، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، تو اس کے لیے دواؤں کے لیے اور جو وہاں سے پرچیاں دی جاتی ہیں اس کے لیے ان کو باہر سے چیزیں خرید کے لانی پڑتی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے جو آپ کے جو ٹیسٹ ہوتے 1500 روپے سے لے کے 3500 روپے تک کے ٹیسٹ، یہ ہاسپٹل کی میں بات بتا رہا ہوں. کل کہا گیا کہ تمام چیزیں فری میں. اور کل بڑی بات کی گئی کہ NICVD بہت ہم نے یہ کیا، اتنے ہزاروں. او بھائی صرف دل کے مریض رہ گئے کہ اور ہاسپٹل نہیں بنا سکتے آپ. ہم نے پچھلے ہمارے ٹینور میں لانڈی میں ایک میڈیکل کالج اور میڈیکل سینٹر ہاسپٹل بنا رہے تھے اور وہ تقریباً اس کا آدھے سے زیادہ تھوڑا سا کام رہ گیا. اور اب کیا کیا ہے کہ اس کو چینج کر کے پیرامیڈیکل کالج کو چینج کر کے انہوں نے کوئی دوسری، اور اس کے مد میں بھی ابھی پیسے نہیں رکھتے. جناب اسپیکر، آج بات ہوتی ہے کہ ہم NICVD اور اس وقت کورونا کے اس کے اندر OPD بند ہے. میں ان سے کہوں گا جا کے دیکھ لیں اور 2 بجے کے بعد جائیں. اور 250 روپے میں OPD وہاں پہ ہو رہی ہے. جو ہارٹ کے جو ایکو کرانے دوسرے چیزیں لاتے ہیں، تو جب آپ نے OPD بند کی تو کہہ رہے ہم تو فری میں علاج کرتے ہیں. فری میں کوئی علاج نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. اور جو اگر NICVD کے 2nd فلور پہ میں کہتا ہوں OPD میں چلے جائیں، پیسے دے اور کام کروائیں اپنے. جناب والا سندھ کی بات کی، کل بھی یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اگر ہم کوئی بات کر دیں تو اس کے اوپر ایک دم چیخ پکار ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں سے بات کی میئر کے اختیارات دے دو. 140A کے تحت اس کو میئر کے اختیارات نہیں دیے. آج کراچی شہر کو چھوڑ دے، جو ٹورسٹ کو بحال کیا جائے اور سندھ کا دورہ کرایا جائے تو تمام چیزیں پتہ ہو جائیں گی. دنیا کے اندر پکچر نظر آ جائے گی. آپ پورے سندھ کے اندر آپ جا کے دیکھیں جو ہاسپٹلوں کی حالت ہے اور کہیں کہ ہم نے ایجوکیشن، ہاں انہوں نے صوبائی حکومت میں ابھی ایجوکیشن میں پیسہ رکھا ہے، ہیلتھ میں رکھا ہے، مگر وہ کس لیے رکھا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہے کہ پہلے تھا
جو اب اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے اور وہ اپنے لیے رکھا ہے، یہ عوام کے اسکول کے لیے، اسپتالوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ وہ بھی کھائیں گے۔ اور ابھی میرے بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ اساس پروگرام کے اوپر اور جو بے نظیر سپورٹ پروگرام تھا 22 گریڈ کے لوگوں نے پیسے کھا لیے، اس کو ان کو شرم آنا چاہیے کہ ان کے اوپر انکوائری بٹھائیں۔ یہ تمام چیزیں پروف ہو گئی ہیں۔ اور اگر عوام کی بات کرتے ہو، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو آپ بھی سامنے لے آؤ، مگر یہ چیزیں تو پروف ہے نا کہ یہ ساری رپورٹ آ گئی، بے نظیر سپورٹ کے پروگرام پیسے کھا گئے اور وہ لوگ کھا گئے۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے ان کی فیملی پوری فیملی کو لے لی، ان افسران نے فیملیوں کو لیے۔ اور ابھی پچھلے مہینے میں 157 لوگ اپائنٹ ہوئے گریڈ 17 کے اندر، بغیر کسی پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے، بغیر کوئی ایگزام کے۔ اور یہ چیزیں جو ہے اس کی نشاندہی کر دیتے رہتے ہیں۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ جو کراچی کے شہری ہیں، چاہے وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے PRC چیک کرو، ڈومیسائل دیکھیں ان کے، یہ ڈومیسائل اور اس کے بعد اپائنٹمنٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوتے رہتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میئر کے اختیارات کی ہم نے بات کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے کہ انتظامی یونٹ بنا دے سندھ کے اندر، سکر کا میئر ہوگا، رناوٹ شاہ کا میئر ہوگا، تاکہ یہ تمام چیزیں دے دی جائیں اور ڈویژن کے اوپر صوبے بنا دیے جائیں تمام، چاہے لاہور ڈویژن ہو، چاہے گجرانوالہ ڈویژن ہو، چاہے کراچی ڈویژن، چاہے حیدرآباد ڈویژن ہو، چاہے کوئی۔ اور ہم یہ بات کرتے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات کر رہے ہیں سندھ توڑ دے گی۔ وہ بھائی سندھ کہاں توڑ دے گی؟ سندھ تو توڑنے کی تم بات کرتے ہو۔ کراچی کے اندر 5 اضلاع ہیں، ابھی 2 اور بنا رہے ہو، یہ کیا کرتے؟ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ آ جاتی ہے کہ بات کہ یہ سندھ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ سندھ کے بعد نے پاکستان ہے، پاکستان ہم نے بنایا، ہم کیسے اس کے خلاف ہو سکتے؟ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ کہ کراچی کبھی سندھ میں نہیں تھا، فیڈرل گورنمنٹ تھی، فیڈرل کے اوپر تھا۔ تو آج یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور جب NFC ایوارڈ کی بات کی جاتی ہے، NFC کا اربوں خربوں روپے کہاں گیا بھائی؟ یہ تو بتا دو۔ پچھلے تم نے، اور ہم کہتے ہیں کہ PFC کر دو، PFC پرووینشل فائنینشیل ایوارڈ کو، اس کو وہ کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا، مگر اس پہ امپلیمنٹ تو کراؤ کم از کم۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے اندر، اور بالکل پورے سندھ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم کوئی دکھا دو بڑی سے بڑی، آج تک ڈیولپمنٹ کا ہی نہیں ہے۔ وہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ بجٹ ہر سال آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں NFC نہیں مل رہا، ہمیں ہمارے صوبے کا حق نہیں مل رہا۔ آپ وہاں کے اپنے عوام کا تو حق دے دو یار، جو آپ کا غریب ہے، جو آج تھر میں ادھر ادھر، جو بیچارے قصبہ پرسی کے عالم میں ہے، آج اسپتالوں میں وہ سہولت نہیں ہے سندھ کے انٹیریئر کے اندر۔ تو جناب اسپیکر، میں اور 2 مسئلے ایک ایسے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نہیں ہے یہاں پہ، کہ الیکٹرک کا مسئلہ بڑے افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں بیٹھا ہوا، مگر الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے وہ معذر قدر آزاد ہے۔ اب عمر ایوب صاحب سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پرائیویٹائز ہے۔ ارے 26% تو حکومت کا ہے اور پرائیویٹائز ہے، اور اس وقت کے الیکٹرک جو ایکسٹرا بلنگ دے رہی ہے، اور پچھلے اس کے اندر نیپرا سے ان کا کوئی تھا 1.5-2 ارب روپے کا انہوں نے کیس کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ جب سپریم کورٹ کے اب وہ جو وہاں سے سپریم کورٹ سے وہ کیس جیت گئے، اور کیس جیتنے کے بعد وہ بلنگ عوام پہ ڈالی جا رہی ہے۔ اسی طرح گیس کا مسئلہ ہے، گیس کی بلنگ بھی دیکھ لیں آپ۔ تو یہ تمام چیزیں کہنے کا مقصد میرا یہ کہ الیکٹرک جو ہے اس وقت جناب اسپیکر
मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी, ये बड़ा अहम मसला है जी। ये इलेक्ट्रिक इस वक्त कराची शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटों पे जो लाइटें लगी हुई है वो भी उतार रही है, और कराची शहर के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का और ये स्ट्रीट क्राइम का डकैती चोरियां हो रही है, और ये वहां के गलियों रोडों की इनकी बत्तियां जो काट काट के लेके जा रहे हैं, इनके ऊपर नोटिस लिए जाए। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं। आज दूसरी चीज ये, मैं आखिर में मैं अपने कुछ पॉइंट्स आपको वो करना चाहता हूं, सजेशन कुछ जो है वो आपके सामने रखता हूं कि शरह सूद जो है 5% तक लाई जाए, जिससे तकरीबन 25 से 3,000 रुपए का बिलियन का फायदा होगा। सेल टैक्स जो है इंपोर्टर से खत्म किया जाए, अगर खत्म नहीं करते तो तकरीबन 1% तक इसको लिया जाए। जो इस वक्त हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो दुनिया के अंदर, आज उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का यह हालत है कि आज वो इस स्टेज पे आ गई है कि आज पर पहले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टेक्सटाइल का नाम होता था। इसके ऊपर जो 17% सेल टैक्स है, इसको 1% या 0% पे लिया ताकि उनको इस चीज का फायदा हो। वाइंड अप प्लीज जी। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, 2-3 पॉइंट है। लो हाउसिंग स्कीम सेक्टर जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर वो किया था, उसके अंदर मैं ये समझता हूं कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको एक बूम मिलेगा, मगर उसके ऊपर अगर उसको छोटे और जो गरीब तबका है उसको जो मजदूर तबका है हमारा, वो भी उससे इनका इस्तेफादा होगा, और इसके लिए कि ताकि उनको लो कॉस्ट के ऊपर कम से कम उसके ऊपर जो है ना उनको मकानात दिए जाए। कराची में पानी का मसला, K4 प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक जो है आप ये देखें उसकी फंडिंग की, जबकि हुकूमत वफाक फंड कर रहा है सारी चीजें, और सिंध गवर्नमेंट हमेशा यही और जारी चीजें KWSB वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, मास्टर प्लान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आज ये बातें करते हैं कि ये कराची में कचरे का ढेर, ये सारी मिनिस्ट्री तो इनके पास है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और पानी और इसका मसला इस गर्मी के अंदर, और KLT जिस तरीके से लोड शेडिंग करी है, और वैसे ही कोरोना कोविड चाहे और जो बीमारियां हैं वो कहां तक 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर घरों में बैठेंगे। वो आप कहते हैं कि जी आके पुलिस आ जाती है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि पुलिस का निजाम क्यों नहीं सही हो सकता। पुलिस का निजाम इस कोविड के अंदर खुदा की कसम जितना पुलिस को फायदा हो रहा है किसी को भी नहीं हो रहा। हर जगह पे लूट मार मची हुई, हर जगह पे बस्ता चल रहा है। वाइंड अप प्लीज। मैं बल्कि आखिरी 2 पॉइंट रह गए मेरे। ट्रांसपोर्ट का देखिए, तेल में पेट्रोल की कीमतों में कमी की, आप बहुत अच्छा काम किया, और इससे भी कम हो जाए, मगर बड़े सोच से कहना पड़ता है, बड़ी शर्म की बात है कि तेल कम से कम हो गया, मगर हमारे रोजमर्रा की अशिया और ट्रांसपोर्ट और ये जो है इस माफिया ने आज तक अपने उसके ऊपर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि अगर पेट्रोल बढ़ता है तो आप चीखते हो कि पेट्रोल बढ़ गया है, तो ये तमाम चीजें भी इसको देखनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जनाब स्पीकर, डोमेस्टिक मार्केट को जो है उसके बारे में, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारी, उसको बूस्ट दिया जाए, ताकि डोमेस्टिक की जो हमारी मार्केट के प्रोडक्ट है उसको कम से कम ये हो कि जो आज इंपोर्टेड आती है वो जो डोमेस्टिक है वो किसी से कम नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर भी तमाम तवज्जो दी जाए और इसको जो है ना इस चीज को वो किया जाए। और दूसरी चीज ये कि मेडिसिन हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, चाइना से, ऐसे आपके फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं कि आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कह दे, वो वही दवाइयां बनाएंगे जो आप इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम आपके फायदे। और यहाँ के लोगों को उन लोगों को और लोगों को नौकरियों को जो है ना उससे नौकरियां भी मिलेगी और ये तमाम चीजें होंगी। आखिरी में जो हमारे जारी बात है, बजट की वजह से
सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो उनकी मेरी मुझे ये तवक्को है इंशाल्लाह कि जब वाइंड अप होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई उनके लिए अच्छी खबर होगी। दूसरा ये कि यहाँ के स्टाफ के लिए इनोरियम जो है वो कम से कम 5 इनोरियम उनको दिए जाएं। मैं जनाब स्पीकर आपका शुक्र अदा करता हूं और फिर मैं यही बात दोहराऊंगा थैंक यू जी। कि भाई जो करप्शन की हुई है वो ला के यहाँ दे दो और अपने हाथ साफ करके दे दो, अवाम आपको माफ कर दे। थैंक यू जी। थैंक यू जी। अली नवाज अवान साहब।